خود بخود ترقی ہوتی چلی جائے گی. جی آج جو باتیں میں کہنے والا ہوں، لوکا کی انجیل آخری باب ہے 24واں. پچاسویں آیت سے پڑھنے لگا ہوں. پھر وہ انہیں بیتنیہ کے سامنے تک باہر لے گیا اور اپنے ہاتھ اٹھا کر انہیں برکت دی. اور جب وہ انہیں برکت دے رہا تھا تو ایسا ہوا کہ ان سے جدا ہو گیا اور آسمان پر اٹھایا گیا، اور وہ اس کو سجدہ کر کے بڑی خوشی سے یروشلم کو لوٹ گئے. اور ہر وقت ہیکل میں حاضر ہو کر خدا کی حمد کیا کرتے تھے. پھر پڑھ رہا ہوں، ذرا ٹھیک سے پڑھا نہیں گیا. جب انہیں برکت دے رہا تھا تو ایسا ہوا کہ ان سے جدا ہو گیا اور آسمان پر اٹھایا گیا، اور وہ اس کو سجدہ کر کے بڑی خوشی سے یروشلم کو لوٹ گئے اور ہر وقت ہیکل میں حاضر ہو کر خدا کی حمد کیا کرتے تھے. ان کے پاس ایک مخصوص جگہ تھی. یہ شاگرد کہاں کے تھے؟ زیادہ تر شاگرد کہاں کے تھے؟ کیا یہ سب گلیلی نہیں؟ کہاں کے تھے پھر؟ یہ گلیل کے تھے، گلیلی تھے. یروشلم کہاں تھا؟ ارے نہیں جانتے؟ مجھے جواب تو دے دو یار. یہودیہ میں. یہ صوبے تھے. گلیل کا صوبہ الگ جیسے سندھ کا ہے، اور یہودیہ کا صوبہ الگ جیسے ہمارا پنجاب کا ہے. دو الگ الگ صوبے تھے. وہ چھوٹے چھوٹے، ہمارے تو بڑے بڑے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے صوبے بنائے ہوئے. تو یہ شاگرد یسوع مسیح کے کہاں کے تھے؟ گلیل کے. ثبوت کہاں سے ملتا ہے؟ وہ عید اعمال کی کتاب کے دوسرے میں کہنے لگے، کیا یہ بولنے والے سب گلیلی نہیں؟ 120 کی جماعت اور وہ بھی گلیلی. کوئی ان میں ہوگا دوسرے علاقے کا. اور یہ ہیکل کہاں تھی؟ یروشلم میں. ہیکل کہاں تھی؟ یروشلم میں. گلیل میں تو نہیں تھی. اور ہر وقت ہیکل میں حاضر ہو کر گلیل کے لوگ کہاں پر آ کے عبادت کرتے تھے؟ اور ہر وقت کی بات ہے. اس کا مطلب ہے ایک دو باری نہیں. کتنی دور سے وہ 40 میل کا سفر کر کے اکثر اوقات یا وہیں پر یروشلم ہی میں انہوں نے ورانا شروع کر دیا تھا. یروشلم سے باہر نہ جانا. انہوں نے اپنا ڈیرہ ہی وہیں پر لگا لیا گلیلیوں نے. لیکن کہاں ٹھہرتے تھے وہ؟ یروشلم میں دعا کیا کرتے. سادہ سی باتیں کر رہا ہوں، وقت لے رہا ہوں. بات سادہ سی ہے، شاید ضرورت بھی نہیں کہیں کی، لیکن میں وقت لے رہا ہوں کیونکہ ہم وہ ہیں جو جمع نہیں ہوتے. آج جماعت کلیسیا جو ہے نا، لوگ جمع نہیں ہوتے، گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں. اور جب سے یہ میڈیا شروع ہو گیا اور کلام
میڈیا پہ سنا جاتا ہے، فیس بک کے، یوٹیوب کے اوپر آ جاتا ہے. اب لوگوں نے جمع ہونا ہی بند کر دی جی، گھر ہی بیٹھ کے سن لیتے ہیں جی تہاڈا کلام. کیا اسی کو عبادت کہتے ہیں؟ کلام سننے کو عبادت کہتے ہیں؟ لوگوں کو تو عبادت کا مفہوم ہی نہیں پتہ کہ عبادت کہتے کس کو. کلام سننا یہ عبادت ہے؟ لوگ کلام سننے کو عبادت سمجھتے ہیں جی. عبادت کا مطلب ہے اکٹھے مل کر ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرو اپنی برکت کو. جس طرح سے ایک بدن، آپ آدھا بدن پیچھے چھوڑ رہے ہیں اور آدھا بدن جناب کسی اور جگہ پہ چلے جائیں، ایسا نہیں ہوا کرتا. پورا بدن ہی جاتا ہے، پوری کلیسیا کو جمع ہونا چاہیے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں، اس پر زور دے رہا ہوں کہ وہ ہر وقت جمع ہو کر دعا کیا کرتے تھے. تو جو یہ نہیں کرتا ہے دنیا میں، دیکھ کر کتنے ہی لوگ ہیں. عبادتوں میں حاضری کم، ہمارے بھی یہاں حاضری کم. دوسری باتوں میں بھی جہاں جہاں لوگ ہیں، لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں، پر یہاں کیا لکھا ہے؟ ہر وقت ہیکل میں حاضر ہو کر. حاضری تو ہیکل کی ہے، لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں. ہیکل کی حاضری، چرچ میں حاضری، اس کو اگنور کرتی ہے دنیا. ہیکل میں حاضر ہو کر خدا کی حمد کیا کرتے تھے، حمد کیا کرتے تھے. وہاں ہم برتن ہی صاف کرتے کرتے کلام سن لیتے ہیں، کپڑے دھوتے دھوتے ساتھ لگا کے کلام سن رہتے ہیں. کتنے حمد ہو رہی ہے. ساتھ ساتھ بچوں سے باتیں ہو رہی ہیں، ساتھ ہی کلام سنا جا رہا ہے. یہ عبادت ہو رہی ہے گھر میں. ساتھ مہمانوں کے ساتھ بھی چائے بھی پی رہے ہیں، انہوں نے یعنی تجھ بھی کلام سنو، نال نال چائے پی رہے ہیں، نال نال کلام سن رہے ہیں. یہ حمد ہو رہی ہے. بائبل کی آیات کو سامنے رکھو، وہاں کیا لکھا ہوتا ہے؟ یہاں لکھا ہے ہر وقت، یعنی زیادہ سے زیادہ وقت وہ گزارتے تھے ہیکل میں حاضر ہو کر. شاید ان کا کوئی ٹائم تھا. حاضر ہو کر خدا کی حمد کیا کرتے تھے. پر میرا میسج یہ ہے، جب وہ انہیں برکت دے رہا تھا تو ایسا ہوا کہ ان سے جدا ہو گیا اور آسمان پر اٹھا لیا گیا. پہلے وہ کہاں تھا؟ میں نے میسج شروع کر دیا. اٹھا لیے جانے سے پہلے وہ کہاں تھا؟ ظاہر ہے جواب، آپ کا جواب یہی ہے، زمین پر تھا. نظر یہی آتا، زمین پر تھا. پر ایک آیت میں یوحنا کی انجیل میں سے پڑھنے لگا ہوں. تیسرا ہے باب اور 13ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں. اور آسمان پر کوئی نہیں چڑھا سوائے اس کے جو آسمان سے اترا، یعنی ابن آدم. آگے آپ پڑھ دیں. جو آسمان میں ہے. ہاں کی پڑھے آج؟ جو آسمان میں ہے. پھر ایک باری بولو نا. جو آسمان میں ہے. جو آسمان میں ہے. تسا پہلا کی آخیا زمین دے اتنے ہوئے؟ میں بھی آخیا زمین تو ہی سی. وہی زمین تو چڑھ کے تاں گیا نا. پر اتنے کی لکھے ہے؟ ابن آدم آسمان میں ہے. جو آسمان میں ہے. زمین پر بھی ہے اور پھر وہ آسمان میں بھی ہے. یہ اس کے اپنے منہ، یہ اپنے منہ کے لفظ ہے. انجیل لکھنے والا لوکا تو یہ کہتا کہ وہ آسمان پر اٹھا لیا گیا. لوکا نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ دعا کرتے کرتے وہ آسمان پر جدا ہو گیا، آسمان پر اٹھ گیا. پر یہ سمجھ کہ اپنے منہ کا لفظ. لوکا نے غلط تو نہیں کہا، اس نے جو دیکھا وہ لکھ دیا. روح نے لکھوا دیا کہ لکھ اس طرح سے، وہ بھی روح نے لکھوایا. اور یہ بھی یہ سمجھ ہی بھی کہتا ہے کہ ابن آدم آسمان میں ہے. تو پھر کچھ مشکل تو نہیں بنی ذہن میں
ارے یہ کس طرح سے حل ہوگا؟ یہی حل کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں۔ ایک اور بیان چلے زبانی سنا دیتا ہوں۔ یسوع مسیح زندہ ہو گیا، قبر میں سے نکل آیا۔ پہلے وہ مریم مگدلینی وہ ملی باغ، وہ صبح سویرے گئی تھی۔ جب اس نے مسیح یسوع کو دیکھا، پہلے تو وہ سمجھی نہیں، پر جب اس نے مسیح یسوع کو پہچان لیا تو کہتے ربونی، اسے چھونے لگی۔ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ ابھی مجھے نہ چھو، کیونکہ میں باپ کے پاس نہیں گیا، آسمان پر نہیں گیا تھا۔ وہ جو آسمان میں ہے وہ آسمان پر نہیں گیا تھا۔ مجھے نہ چھو، چلیں یہ تھوڑا ایک وقت تھا، اسے چھونے نہ دیا۔ پھر اگلے دن وہ توما آیا اور اس نے شک کیا تھا۔ یسوع نے کہا توما میری پسلی میں ہاتھ ڈال کے دیکھ۔ پھر وہ اس نے ان کو چھوا بھی، وہ ان کے ساتھ کھاتا پیتا بھی رہا۔ مریم کو نہیں چھونے دیا کیونکہ آسمان پر نہیں گیا۔ پھر وہ شاگرد چھونے بھی لگ گئے، کیا ہوا؟ آسمان پر ہو کر بھی آ گیا، باپ کے پاس ہو کر بھی آ گیا۔ ایک وقت تھا زمین پر وہ کہتا میں باپ کے پاس نہیں گیا، میں ٹھیک منادی کر رہا ہوں۔ اجمل پادری صاحب او پہنو دسو کدھر غلطی تو نہیں ہون رہی میرے کو؟ اکثر لوگ کلام سنا غلطی کر جاندے نے، ہاں تو میں جے غلط ہون لگا تو مینوں روک دیا جے، کیونکہ میں بھی غلط منادی کرنے والے غلط منادی نہیں کرن دیندا۔ ایک دو باری میں لوگوں نے ٹوک بھی دیتا، سٹیج تو ہی ٹوک دیتا، میں کہا غلط منادی ہون رہی ہوئے۔ تو میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے، وہ جو جدا ہو گیا ان سے، پہلے وہ کہتا ہے کہ میں آسمان میں، ابن آدم جو آسمان میں ہے، اب وہ آسمان، وہ کہتا میں آج بھی باپ کے پاس گیا ہی نہیں تو مجھے نہ چھو۔ پھر وہ اس کو چھونے بھی لگ گئی، اس کا مطلب ہے باپ کے پاس ہو کر بھی آ گیا تھا لیکن ابھی آسمان پر اٹھایا گیا بعد میں۔ تو ان باتوں کو کون سمجھے گا؟ یہ کس کے لیے لکھی گئی ہے انجیل؟ تُہیں موٹے موٹے جو چار گیت گا لیندے ہو بھی میرے نہ رل کے گا لیندے ہو، کوائر نہ رل کے گا لیندے ہو، کلے گان لگو تو انج دے انج ہی ٹر جاندی ہے، تہاڈا سوری کے ہوری پاسے ٹر جاندا ہے، گانا بھی نہیں آوندا کلیاں۔ بس اسی لیے ہم نے مسیحی بنے، اسی لیے ایماندار بنے ہوئے کہ چند گیت گا لیں، روزانہ دعا کر لیں، صبح سویرے اٹھ کے 5 آیتیں پڑھ لیں، بائبل کی 10 آیتیں پڑھ لیں، بس یہی زندگی۔ ارے یہ آیتیں کس کے لیے لکھی ہیں؟ ان کی گہرائیوں میں اترو، جو تم نے کلام سنا اس پر اور بھی دل لگا کر غور کیا کرو، غور کرو ان باتوں کے اوپر۔ وہ کہتا ہے کہ میں آسمان میں ہوں، پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے نہ چھو کیونکہ میں باپ کے پاس نہیں گیا، پھر وہ اس کو چھونے لگ گئے، وہ باپ کے پاس ہو کر بھی آ گیا، اور اب وہ ان کو برکت دیتا ہے، برکت دیتے دیتے جدا ہو گیا اور آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ یہ الجھن سی بنی ہے لوگوں کی۔ لوگ کہتے ہیں یہ کہ بھائی اس کتاب کی سمجھ نہیں آتی۔ ارے نہیں آئے گی ان کو، کیونکہ اس کا یہ کتاب ہی کوئی اور چیز ہے جی، آسمان کی باتیں ہیں۔ تو میں یہ گتھی الجھا کر آپ کو بتاتا ہوں، اس کا تو مقام ہی ازل سے کلمہ ہے۔ یہ جملہ آپ کی سمجھ سے باہر ہے۔ جب کچھ بھی نہیں تھا تو خدا کہاں رہتا تھا؟ کوئی کہتا جی سمندروں میں، کوئی کہتا جی سپیس میں، اور جب سپیس بھی نہیں تھی تو کہاں تھا وہ؟ اصل میں کلمہ تھا، کلمہ خدا کا تھا، کلمہ خدا تھا۔ کہاں تھا یہ خدا؟ میں کئی بار بتا چکا ہوں کہ وہ اپنے کلمے میں رہتا تھا، اور کلمے کو سپیس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ بھی نہیں تھا، ایک خدا تھا اور وہ اپنے کلمے میں رہتا تھا، کلمہ ہی خدا تھا۔
تو وہ اس کی جو جگہ ہے، اس کا جو مقام ہے وہ کلمہ ہے، کلمے میں رہتا تھا، ازلی ہے، وہ ازل سے کلمہ تھا، خدا میں تھا، خدا تھا، خدا کے ساتھ تھا۔ جو بھی جملہ آپ بولیں جی، کیونکہ جو پروپوزیشن وہاں پر استعمال ہوتی ہے تو کئی معنی ہیں جی اصل زبان کے اندر، وہ تو آسمانوں میں ہے، جو آسمان میں ہے، یہی اس نے کہا یونا کہ ابن آدم جو آسمان میں ہے، وہ آسمانوں میں تھا۔ اور پھر وہ خدا میں سے نکل کر، یونا کی انجیل کا 8واں باب، خدا میں سے نکل کر، بعض دھیان سے نہیں سنتے جی، مجھے دکھ ہوتا ہے کیونکہ میرے سامنے سے آپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جب مجھے پتہ لگتا ہے کہ اس بندے کا دھیان نہیں ہے تو میری کھوپڑی ہل جاتی ہے۔ دھیان سے سنیں یہ باتیں، ازل سے وہ خدا میں تھا، جب وہ دنیا میں آیا تو کہاں اس نے بسیرا کیا؟ زمین و آسمان میں تو وہ پہلے ہی تھا، جب وہ آیا تو وہ مجسم ہوا۔ اب میں پوری انجیل آپ کو سنانے لگا ہوں چند جملوں میں۔ خدا میں سے نکلا، وہ خدا میں تھا، پھر کس میں آ گیا؟ جسم میں آ گیا۔ پہلے وہ اپنے کلمے میں خدا میں خدا تھا، وہاں سے آیا اور کہاں آ گیا؟ جسم میں، جو اس نے مٹی سے بنایا تھا باغ عدن میں، اور جس میں زندگی کا دم پھونکا تھا، وہ میرے جس بدن میں آ گیا، وہ آپ کے بدن میں آ گیا۔ پہلے خدا میں تھا، پھر وہ بدن میں آ گیا۔ پر یہ بدن تو آسمان پر نہیں تھا نا۔ ابن آدم خدا میں ہے، جو آسمان میں ہے، روح میں وہ آسمان میں خدا میں ہے، اور پھر وہ جب مجسم ہوا تو پھر وہ ہمارے اندر آ گیا۔ اب کیا نظر آ رہا ہے ہمیں؟ خدا کا بیٹا، خدا نظر آ رہا ہے۔ مونوگنیس تھیوس، خدائے مولود وحید، وہ جو اکلوتا ہے وہ خدا ہے۔ انجیل میں لکھا ہوا، میں نے آپ کو عبرانی معنی، یونانی معنی بتایا ہے، جو آپ کے اردو میں آپ کو کبھی نہیں ملے گا۔ مونوگنیس تھیوس لکھا ہے، خدائے مولود وحید، یعنی وہ جو اکلوتا ہے وہ کیا ہے؟ تھیوس ہے، خدا ہے۔ بڑی بات ہے جی، آپ تو یونانی پڑھتے نہیں ہیں، میں نے ساری دنیا کو عبرانی یونانی پڑھا دی۔ دیکھو ان پڑھ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میری کلیسیا ان پڑھ، میری کلیسیا کے لوگ نہیں پڑھ رہے عبرانی، میری اپنی، میں دنیا کو پڑھا رہا ہوں۔ BBC میں خبر آ گئی ہو پاکستان میں کیا ہو رہا ہے کہ لوگ عبرانی زبان ہی پڑھنے لگ گئے ہیں۔ BBC کی رپورٹ ہے یہ، میں پوری دنیا کو، نام تو انہوں نے کسی کا بھی نہیں لیا، لیکن یہ بات ہے یہ کیا ہونے والا ہے، وہاں جملہ یہ ہے کہ یہ کیا ہونے والا ہے، کہ پاکستان میں ہر کوئی کوشش کر رہا ہے کہ عبرانی پڑھے، پر میرے سامنے میری کلیسیا ہی ان پڑھ بیٹھی ہے، شوق ہی کوئی نہیں ہے۔ سیکھنا بڑا مشکل لگتا ہے، اس لیے سمجھ نہیں آتی۔ پر میں آج آپ کو مونوگنیس تھیوس لکھا ہے، یعنی وہ جو مونوگنے ہے، اکلوتا ہے، وہ کیا ہے؟ خدا ہے۔ اور کیتھولک والوں نے یہی ترجمہ کیا، خدا مولود وحید ہے، خدائے مولود وحید، خدائے مولود وحید، یہ کیتھولک کا ترجمہ ہے، اور ہمارا یہ اردو کا ترجمہ ہی کوئی نہیں ہے۔ بہرحال وہ خدا میں تھا، پھر وہ انسان بن گیا، انسان بن گیا۔ دو باتیں پوری ہوگی۔ اگلی بات ہے کہ اس سے چھونے نہیں دیا، کیونکہ وہ گناہ پہن کے ہماری پرانی انسانیت لے کے سلیب پر چڑھ گیا، ہم سلیب پر چڑھ گئے، ہمیں لے کے وہ سلیب پر چڑھ گیا، ہمیں پہنا، ہمیں پہن کر کے کوڑے مروائے۔ آپ کو سزا ملی ہے پرویز، مل چکی ہے آپ کی سزا مکمل ہو گئی ہے۔ آپ جو کرسیوں پر بیٹھے ہیں، یہ نیچے بیٹھے ہیں، آپ کی سزا مکمل ہو چکی ہے۔ مسیح یسوع نے آپ کو پہن کے کوڑے اپنے اوپر مروا لیے،
اور آپ کو مار دیا صلیب کے اوپر، مصلوب ہو گئے، مر گئے ہیں آپ، اور پھر زندہ ہو گئے ہیں اس کے ساتھ، اس نے آپ کو زندہ بھی کر دیا۔ یہ بدن ابھی آسمان پر نہیں گیا تھا، لیکن مسیح یسوع گیا اور اس میں اپنا خون پیش کر کے، کفارہ پیش کر کے مریم کو بعد میں مریم کو سب کو چھونے دیا، لیکن پہلے نہیں چھونے دیا۔ یہ تو اس بدن کی قدرت تھی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ تو اس بدن کی قدرت تھی کہ وہ زمین پر ہوتے ہوئے ہی آسمانوں پر ہو کے پھر زمین پر آ گیا اور شاگردوں کے ساتھ کھایا پیا، اور 40 دن تک وہ ان کے درمیان میں چلتا پھرتا رہا، آسمان سے ہو کے آ گیا تھا، خون لے کر گیا تھا۔ یہ کیا تصویر ہے؟ اگر آپ مصور ہیں تو بنا لو تصویر، لیکن کھوپڑی میں کچھ ہے، اگر کھوپڑی میں کچھ نہیں تو آپ کیا تصویر بنائیں گے؟ بکھری چکری 2-4 لائنیں بچوں کی طرح۔ وہ میرا ابھی ہو جو ایسے ہی لکیریں مارتا رہتا ہے، ہم ایسے ہی لکیریں مار رہے ہیں، خدا کی شکل بنانی ہے نا، ایسے ہی لکیریں مار رہے ہیں، کوئی شکل کوئی نہیں ہے، ایک ہی ہے جی، خدا بنا رہے ہیں۔ خدا نہیں بنتا ہم سے، مصور نہیں ہیں ہم خط کشی سیکھی نہیں ہے، یہ بائبل ہے، یہ اس کی باتیں ہیں، ان لفظوں کو لے کر ان سے تصویر کشی کرو۔ ہمارا بدن لے کر وہ گیا باپ کے سامنے، کیونکہ ہم زمین والے تھے، ہم آسمانوں میں نہیں تھے۔ اب جب وہ ان کو برکت دے رہا تھا تو وہ جدا ہو گیا اور آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ کون اٹھا لیا گیا؟ وہ تو پہلے ہی آسمانوں میں تھا، ابن آدم روح میں۔ اب کون گیا ہے آسمان پر؟ کون گیا ہے آسمان پر؟ یہ ہے میرا پیغام، سمجھ آئیے تو مجھے جواب دو، نہیں سمجھ آئی تو خاموش رہو۔ کون گیا ہے آسمان کے اوپر؟ ہاں جی، شاباش، ہم آسمان پر چلے گئے ہیں۔ ویسے تو ابن آدم آسمان میں ہے ہی، وہ تو خدا میں ہے ہی۔ خدا خالی تو نہیں ہو گیا، باپ خالی ہو گیا، بیٹا باہر آ گیا، کلمہ آ گیا، خدا کلمے کے بغیر اوپر رہ گیا۔ ارے وہ تو خدا سالوس ہے، ہر وقت ہر لمحہ خدا قدوس ہے۔ کلمہ نکلا، کلمہ مجسم ہوا ہمارے درمیان میں، اور ہم انسان یسوع کی صورت بن گئی، اس کا بدن، مسیح کا بدن ہو۔ مسیح سے الگ ہم میں سے کوئی نہیں، ہمارے بچے بھی الگ نہیں اور ہمارے بوڑھے بھی الگ نہیں ہیں، ہم مسیح کا بدن ہیں، یہ مسیح کا بدن ہے۔ اور مسیح کی صورت میں کہاں پر بیٹھا ہوا ہے؟ باپ کے۔ یسوع آسمان پر گیا، وہ تو پہلے ہی آسمانوں میں تھا۔ ابن آدم جو آسمان میں ہے، نیکودیموس سے باتیں کرتے ہوئے، وہ تو آسمان میں پہلے ہی آسمانوں میں ہے، لیکن اب آسمانوں میں کیا گیا؟ قبر میں سے نکل کے کون گیا؟ ہم گئے۔ یہ ہے عید سعود، یہ ہے آسمان پر اٹھایا جانے والا۔ تم زمین پر ہو نا، بائبل کہتی ہے تم آسمان میں ہو۔ آج ونڈ کر لو کہ زمیندار رہنے والا، زمین دے ہو کہ آسمان دے ہو، آسمان تے ہو، ونڈ کر لو۔ اس دروازہ سے باہر نہیں نکلنا جب تک فیصلہ نہ کر لو۔ کہاں ہیں آپ؟ افسیوں کا خط ہے 2 باب 5ویں آیت۔ اور جب قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا۔ یہ باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں نا، کہ ہمیں پہنا کوڑے کھائے، ہمیں پہنا مار دیا، ہمیں پہنا قبر میں لے گیا، قبر میں سے ہم جی اٹھے، لکھا ہے تو مسیح کے ساتھ زندہ ہو گئے، زندہ کیا۔ تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور مسیح میں شامل کر کے
कौन कौन मसीह में शामिल है और कौन कौन मसीह से बाहर है, अभी फैसला कर लो। और क्या चाहते हो, शामिल रहना या मसीह से अलग रहना? उंज वैसे नाल नाल ये पर है असी अलग अलग हाँ। वो खुदा दा बेटा तो मैं गुनहगार हाँ, है नाल ही चलते नाल ही साढ़े घर में ही रहिंदा साढ़े घर में। यहाँ फट्टी लिख के लाई है कि वो इस घर में रहता है। जीसस इज द ओनर ऑफ दिस हाउस, गेस्ट ऑफ दिस हाउस। घर च लोगों ने लगाई है जनाब, एक फट्टी लिख के लाई है, रहता वो हमारे साथ है। जब आप मज़ार में जाते हैं तो दुआ कर हमारे साथ साथ चल। मेरे बच्चे भी वो जा रहे हैं रावलपिंडी में शीबा, मैंने उनके लिए दुआ की, मैंने कहा खुदा उनके साथ साथ चल, वो साथ साथ उनके जा रहा है। इसी तरह से हम सबों के साथ साथ चलता है, पर वो साथ है, अलग वो और अलग मैं। ये फैसला हमारा अलग अलग हो, वो खुदा का और हम दुनिया के शैतान के कट्ठे रहने कट्ठियाँ। उसने कहा कि मैं दुनिया क्या करता तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन असी वो खड़े खड़े ने। पर मगर यहाँ बाइबल क्या बताती है, हमें जिंदा किया, उसी के साथ जिंदा किया, मसीह यीशु में शामिल करके उसके साथ जलाया और आसमानी मकामों में उसके साथ बिठाया। कहाँ बैठे हैं आप मुझे बताओ? इस कारपेट के ऊपर, इस छत के नीचे। क्यों जी? आप इतने बैठे हो, हम इन्हीं कुर्सियों पर ही बैठे हुए हैं। बाइबल क्या कहती है? तस्वीर बनाओ, खत यहां से लो, रंग वहां से लो बाइबल के अंदर से, और आप कहां पर बैठे हुए हो? मैं तो आसमान पे बैठा हूं, और बैठा भी हूं खब्बे नहीं सज्जे। मेरा ये कलाम कबूल है या नहीं? सारे तो नहीं आमीन आखन दे, कई तो नहीं सोचन दे ने कि आमीन आखिए या ना आखिए। अरे किस दुनिया में रहते हो? सबसे ऊपर वाली दुनिया, आग में बाला, वहां बैठे हैं आप। ਐਵੇਂ ਰੂੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਕੜਾਂ ਵਾਂਗੇ ਰੂੜੀ ਫੋਲਣ ਦੇ ਆ, उतों ही कुछ लभदे फिरने आसमानों में बाप के और आसमानी मकामों में उसके साथ बिठाया। और पहले बाप की तीसरी आयत, हमारे खुदा यीशु मसीह और खुदा और बाप की हमदो जिसने हमको मसीह में आसमानी मकामों में हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। अब आके तो मुँह साढ़े नवाले देन दे, थोड़ी थोड़ी देर बाद सिर ते हत्थ रख के प्यार दे लेंदा। बस हर तरह की रूहानी बरकत बख्श दी है हमें। यू आर वेरी 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 रिच। दौलतमंद बना दिया है उसने। हर तरह की रूहानी बरकत, जमीन पर भी बरकत देते तो उठा लिया, बरकत के साथ ही आप उनको उठा लिया। मैं लूका की अंजील का वो हवाला दोबारा पढ़ने लगा हूँ। कुछ मेरा ज़हन मुझे बता रहा है, कुछ मेरी जान मुझे सिखा रही है। खोल लीजिए जी आप। और जब वो उन्हें बरकत दे रहा था, जब वो उन्हें बरकत दे रहा था तो ऐसा हुआ कि उनसे जुदा हो गया। बरकत दे नहीं चुका, यह नहीं लिखा कि जब उसने उनको बरकत दे दी। जब वो बरकत दे चुका तो आसमान पर उठा लिया। बरकत दे रहा था, बरकत जारी थी,
باپ کے دانے ہاتھ ہی بیٹھے جاری ہی رہی اور اب تک وہ جاری ہے، اور آپ باپ کے دانے ہاتھ بیٹھے ہوئے برکتوں سے معمور ہیں۔ آپ کی تو برکت ختم ہی نہیں ہوئی، یسوع نے زمین سے دینی شروع کی، آسمانوں تک چلے گئے، برکت ہی برکت ہے جی۔ تے اسی بیمار ہی بیمار آ گئے، سانو کینسر ہو گیا جناب، سانو ہارٹ اٹیک ہوندے نے جناب، گوڈے دیاں پیڑاں تے چھڈ دیا ہی نہیں۔ ڈاکٹراں نے کہتا ہے بڑھاپے دیاں درداں نے اوے سارے نو ہونیاں نے، تسی آسماناں تے بہ کے جا کے بڈھے ہو گئے ہو، تہاڈیاں آسمان تے بیٹھے ہوئے بھی گوڈے دیاں درداں جاری نے، ہے نا؟ آئے دن بخار رہندا ہے، ساہ چڑھیا رہندا ہے 40 سال دے بندے نو، 25 سال دا تے 2 قدم چل نہیں سکدا، ماچس بھی لینی ہوئے تے اندر کڈا ماری موٹر سائیکل میں ماچس لین چلے آواں، کیوں جی؟ اے آسمانہ تے بیٹھے سجے ہاتھ بیٹھے والے دا حال جے، ہر طرح کی روحانی برکت بخشی۔ کیوں ہیں ہم اس طرح سے؟ وجہ میں بتا دیتا ہوں، کم اعتقاد۔ کیوں ہیں؟ ہم نے یقین ہی نہیں کیا، ان باتوں کو مانا نہیں، ہم نے نہیں مانا، ہم گراؤنڈ ریالٹی کا یقین کرتے ہیں، جو کچھ صاف صاف نظر آتا ہے گراؤنڈ ریالٹی ہمارے پاس ہے، آسمان ریالٹی کوئی نہیں ہے۔ گراؤنڈ ہے ہمارے پاس، ہیونز ہمارے پاس نہیں ہے۔ آسمانی ریالٹی کیا ہے؟ ہیونز ریالٹیز۔ What are the heavens realities؟ آسمانی سچائی یہ ہے کہ ہر طرح کی روحانی برکت بخشی ہے۔ Ye are healed with his stripes۔ اس کے مار کھانے سے آپ کی شفا ہو چکی ہے، اور آسمانی مقاموں پر بیٹھے فرق کی ہے، روندے اس واسطے رہنے کہ ایمان نہیں رکھیا انہاں گلاں دوتے جڑیاں اس کتاب وچ لکھی ہیں، جڑے ساڈیاں بدن تے لکھیاں نے وہ مننے ہیں، کھوپڑی وچ لکھی ہے، انگلیاں دے وچ لکھی ہے، انگلیاں ارتھرائٹس آندے نے ہو گیا، انگلیاں درداں رہندیاں نے، جو انگلیوں میں لکھا ہوا ہے، جو دل میں ہوتا ہے ایسے ایسے، اور جو پھیپھڑے میں ہوتا ہے جو کچھ پھیپھڑوں میں ہوتا ہے، ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، پر جو کچھ آسمانوں میں ہمارا جو بدن بیٹھا ہوا ہے، دانے ہاتھ بیٹھا، اس میں کیا لکھا ہوا ہے جی؟ اس میں شفا ملی ہے جی، ہم نہیں مانیں گے۔ دنیا میں سب سے مشکل کام جو ہے اس کائنات میں انسان کو جو وہ ہے ایمان لانا، سب سے مشکل کام ہے ایمان لانا، سب کا مشکل کام ہے لوگوں کا اس بائبل کا یقین کرنا، سب سے مشکل کام ہے اس بائبل کو نہیں مانتے، ماننے لگتے ہیں تھوڑی سی اپنی کھوپڑی ڈال کے اس میں، کچھ خدا کی باتیں کچھ ہماری باتیں، امیزہ یہ تعلیم مشنوں کی، بدیوں کی، فلاں کی ہم یہ مانتے ہیں، پر جو بائبل میں درج ہے یہ آسمانی سچائیاں ہیں، ان کو مانیں جی۔ تو اس نے ہم کو آسمانی مقاموں میں ہر طرح کی روحانی برکت بخشی ہے جی۔ تو دانے ہاتھ میں بیٹھے کیا کرتے ہیں؟ مکاشفہ کی کتاب کو استعمال کروں یا یسوع مسیح کی ساری باتوں کو، یا 15 تمثیلیں جو ہیں آسمان کی بادشاہی کی، ان سب کو پڑھ کے آپ کو سناؤں تو اس کو میں یہ لکھا ہے کہ آسمان کی بادشاہی ایسی ہے، اور وہ بادشاہی ہمارے درمیان میں ہے، اور وہ بادشاہی ہم کرتے ہیں۔ لکھا ہے کہ وہ زمین پر مسیح کے ساتھ زمین پر بادشاہی کرتے ہیں۔ دانے ہاتھ بہ کے اتنے کی کرن رہے ہو؟ نویں تو نویں نوالے، اج فلانی ڈش آ رہی ہے، اج فلانی ڈش آ رہی ہے، خدا دی ٹیبل دیتے اہی باپ دے نال بہ کے روٹی کھان رہے ہیں جناب۔
یہ آسمانوں میں کر رہے ہو؟ ارے بادشاہی کر رہے ہو، دانے ہاتھ بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ بادشاہی کمانڈ ہے آپ کے منہ میں، حکم ہے آپ کے منہ میں، غلبہ ہے آپ کے منہ میں، جس سے ساری دنیا مغلوب ہوئی ہے، وہ ایمان ہے آپ کے اندر۔ یونا کے خط میں پہلے خط میں یہ لکھا ہوا ہے 3 باب کے اندر، وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوئی ہے، دنیا مغلوب ہو گئی ہے۔ بیٹھے بیٹھے وہاں پہ کیا کرتے ہو؟ کبھی اپنے آپ کو آسمان میں بیٹھے ہوئے دیکھا باپ کے دانے ہاتھ؟ میں روز دیکھتا ہوں ایمان میں۔ آپ دیکھتے ہیں آپ اپنے آپ کو ہمیشہ باپ کے دانے ہاتھ دیکھو۔ میں جناب دفتراں وچ تے سکولاں دے وچ تے بازاراں دے وچ تے گھراں دے وچ کلے انساناں نال زندگی گزار رہے ہو، بادشاہی کر رہے ہو۔ اسے ہمیں ایک بادشاہی بنایا ہوا ہے، اس سے ہم کو ایک کاہن اور بادشاہی بنایا ہے، کاہن بھی بنایا ہے، بادشاہی بھی بنایا ہے۔ یہ بہت بڑا پیغام ہے، کاہن ہونا اور بادشاہ ہونا۔ یہ پیغام تیار کرو اور لوگوں کو دو، جا کے گلی گلی محلے محلے پڑوسیوں کو یہ پیغام دو کہ تم کاہن بھی ہو اور بادشاہی بھی ہو۔ بادشاہی کا پیغام دو جا کے لوگوں کو۔ چلتے چلتے یہ منادی کرنا کہ آسمان کی بادشاہی آ گئی ہے، ہماری منادی آسمان کی بادشاہی بھی ہے۔ اسی آپ ہی نہیں بادشاہی کرن دے، رون دے ہیں، ساڑی اپنی آہاں ختم نہیں ہوندیاں، ہائے 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 ہون رہی ہے۔ سارا ٹبر ہی جناب ہسپتال پہنچے آیا ہے جناب۔ بادشاہی سیکھو، بادشاہی کرو۔ آپ کو بادشاہی بنائے گئے ہیں، سو آسمانی مقاموں پر بٹھایا، دانے ہاتھ رکھا بادشاہی کرنے کے لیے۔ سو یہ ہے عید سعود، مسیح یسوع کے آسمان پر چلے جانے کا دن اور پیغام۔ آپ یسوع کیا صرف یسوع نہ کہو کہ وہ آسمان پر گیا، آپ کو اپنے ساتھ لے گیا ہے، باپ کے دانے ہاتھ بٹھایا ہے۔ بادشاہی آپ کے پاس ہے، اختیار آپ کے پاس ہے۔ اور اب بدن میں جیسا یسوع مسیح بدن میں اٹھایا گیا، وہ ہم بھی جلالی بدن میں یسوع مسیح کی آمد پر اٹھائے جانے والے ہیں۔ پھر میں کہوں گا دنیا کا اسلحہ وہاں پر پہنچ گیا ہے، دنیا کے بھی سپاہی وہاں پر نہیں گئے۔ جس دن سپاہی سرائے سینہ میں پہنچ جائیں گے، کہاں جائیں گے؟ ایک خالی جگہ تو وہی ہے۔ روس جا کے وہاں شام کے شہروں میں رہے گا جا کے، یا چائنا وہاں پر شہروں میں جا کے رہے گا۔ اور سرائے سینہ ایک بہت بڑا صحرا ہے، یروشلم کے جنوب میں ہے، مصر کا وہ ملک ہے، خالی پڑا ہوا ہے، صحرا ہے، 20 کروڑ لوگوں کے وہاں پر سمانے کی جگہ ہے۔ اس صحرا میں ٹینک ہوں گے، وہاں پر جہاز ہوں گے، وہاں پر سب کچھ ہوگا، سپاہی ہوں گے اور گاڑیاں ہوں گی، اور ایک 20 کروڑ فوجیں وہاں پر جمع ہونے والی ہے۔ جس دن دیکھو ٹروپس وہاں پر جانا شروع ہو گئے ہیں۔ ابھی تو ہم ممکن ہے کہ چند دنوں میں تو چھوٹا موٹا سمجھوتا ہو جائے پرسکون ہو، اس کے بعد ایک دم سے رش کر کے فوجیں آئیں گی، اور رش کر کے اوپر سے فرشتوں کی برات یسوع مسیح کے ساتھ جو پہلے اٹھائے گئے۔ یسوع مسیح نے جب دم دیا تھا تو لوگ جی اٹھے تھے نا، ان کے بدن جی اٹھے تھے۔ پھر وہ کہاں گئے؟ بدن آسمانوں میں اٹھا لیے گئے اس قیامت میں۔ وہ لوگ بھی آئیں گے۔ داؤد تو زمین سے اٹھے گا، سلیمان بھی زمین سے اٹھے گا، آدم اور ہوا تو زمین سے اٹھیں گے، لیکن جو پہلے آسمان میں چلے گئے وہ آسمان سے آئیں گے، رش کر کے نرسنگ پھونکے جائیں گے، اور نرسنگوں کے ساتھ برات آ رہی ہے، جی دولہا آ گیا، دولہا آنے والا ہے، سروں کو چکا ہے۔ ان جلارا با سندبا نانے گل رہتا ہے لخروی جلارا من ان دول ورا بے کن
बेगाना ज़बानें बोलते रहा करो, ये तैयारी का तरीका है। दुआ जारी रहे, बेगाना ज़बानें जारी हो जाए। हालेलुया 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 तेरा शुक्र और तेरी तारीफ, तेरा शुक्र और तेरी तारीफ। हालेलुया बिया बाता तेरे शुक्र मां बाप। बाप दुआ करता हूँ तेरे रूह कुद्दुस का मसा की कसरत एक एक जिंदगी को छुए और तेरे लोग गैर ज़बानों में तेरे साथ बातें करें, इनकी रूहानी तरक्की अफ़ज़ल बढ़ती चली जाए। तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करता हूँ आज के ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए। बाप दिल से तेरी शुक्रगुज़ारी करता हूँ जो तूने अपने बंदा के वसीला से